الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأنعام ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذکرون۔ ترجمہ: اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریق سے کہ بہت ہی پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کیا کرو۔ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب کسی کی نسبت کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو، گو وہ تمہارا رشتہ دار ہی ہو، اور خدا کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت کرو۔ پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حرام چیزوں کو بیان فرمایا، اور اس کا سلسلہ اس آیت میں جاری ہے کہ یتیم کے مال میں بیجا تصرف کرنا حرام ہے۔ ہاں، بہتر و مشروع طریقے سے احتیاط کے ساتھ اس میں ولی یتیم جو ہے وہ تصرف کر سکتا ہے۔ جب یتیم جوان ہو جائے اور اپنے فرائض کو سنبھال سکے تو اس کے حوالے اس کا مال کر دیا جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ناپ تول میں انصاف کے ساتھ کا حکم ہے کہ اس میں پوری ناپ تول کرنی چاہیے، اور ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے، اور چوری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا قانون ہے کہ وہ کسی کو اس کی قوت اور طاقت سے زیادہ جو ہے وہ تکلیف نہیں پہنچاتے، یا اس کے اوپر صرف اتنا ہی حساب ہے جتنا کہ اس کو دیا گیا ہے، اس سے زیادہ کا حساب اس پر نہیں ہے۔ اور اس آیت میں یہ بھی بیان ہوا کہ جب بھی کسی کے بارے میں کوئی بات کہو، کوئی گواہی دو، تو اس بات کی وجہ سے گواہی نہ بدل جائے کہ وہ تمہارا رشتہ دار ہے یا تمہاری جان پہچان کا آدمی ہے۔ گواہی اور بات سچ اور جو ہے انصاف کے بلبوتے پر ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی نظر یا قسم خدا کے لیے کھاؤ بشرطیہ کہ کسی غیر مشروع بات کی نہ ہو، اسے پورا کرنا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہے وہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے احکام کے حساب سے کام کرنا ہے، اور جو بھی یہ نصیحت قبول کرے اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو یہ نصیحت قبول نہ کرے اس کا ضرر اور نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، اور ہم کو حلال و حرام کی تمیز کی فہم عطا فرما، اور ہم کو حرام سے بچنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام